ایم ڈی واسا انجینئر غفران احمد کہتے ہیں مانسون بارشوں کے پیش نظر واسا لاہور میں متحرک ہے. ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے کنٹرول سینٹر میں خصوصی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. پہلی بار زیر تعمیر 3 واٹر ٹینکس تعمیر کیے جا چکے ہیں. پینے کے پانی میں آلودہ پانی کی آمیزش جیسے واقعات پر قابو پانے کے لیے 1 اسٹریٹ 1 لائن منصوبے پر کام جاری ہے. ایم ڈی واسا انجینئر غفران احمد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مانسون بارشوں کے پیش نظر واسا لاہور میں متحرک ہے. ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے کنٹرول سینٹر میں خصوصی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. پہلی بار زیر زمین 3 واٹر ٹینکس تعمیر کیے جا چکے ہیں. پینے کے پانی میں آلودہ پانی کی آمیزش جیسے واقعات پر قابو پانے کے لیے 1 اسٹریٹ 1 لائن منصوبے پر کام جاری ہے. ایم ڈی واسا انجینئر غفران احمد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مانسون بارشوں کے پیش نظر واسا لاہور میں متحرک ہے. ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے کنٹرول سینٹر میں خصوصی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. پہلی بار زیر زمین 3 واٹر ٹینکس تعمیر کیے جا چکے. پینے کے پانی میں آلودہ پانی کی آمیزش جیسے واقعات پر قابو پانے کے لیے 1 اسٹریٹ 1 لائن منصوبے پر کام جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے فیصل جاوید مغل سے. جی، جیسا کہ ملک بھر میں مونسون کا کنٹینیوس اسپیل جاری ہے، لاہور شہر کی بات کی جائے کہ مونسون بارشوں سے لاہور شہر میں واسا انتظامیہ متحرک نظر آ رہی ہے. واسا کی جو مینجمنٹ ہے اس نے مونسون کی جو بارشیں ہیں جو کنٹینیوس اسپیل چل رہا ہے اس کے لیے کیا ارینجمنٹس کیے ہوئے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئر غفران صاحب جو کہ ایم ڈی واسا ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، اس ٹائم جو مونسون کا اسپیل جاری ہے اس میں آپ واسا انتظامیہ جو ہے وہ متحرک تو ہے، مگر لاہور شہر کی اگر بات کی جائے تو گنجان آباد جو علاقے ہیں یا جو مین شاہراہوں سے ہٹ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ایک دن 2 دن پانی بھی کھڑا رہتا ہے. تو ہمارے واسا کے پاس مزید جو اس کا اسٹرینتھن کر رہے ہیں اس کا جو اکوپمنٹ ہے یا اس کا جو پروکیورمنٹ کا معاملات ہیں، کیا ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی مزید ہے کہ ہم اس کو میٹ اپ کر سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا مانسون کی واسا نے پریپریشن کی ہوئی ہے اور اس میں ڈسلٹنگ ڈرینس کی، سیورس کی، ڈسپوز اسٹیشنز کی مشینری ان کی RNM وغیرہ پراپر کی ہوئی ہم نے. آپ نے دیکھا کہ کتنے اسپیلس گزر چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ رین ہوئی ہے 238 mm 7 آورس میں. بہت ہائی انٹینسٹی کی رین فال تھی اور ابھی تک پاکستان میں اس انٹینسٹی کی رین فال اور کہیں نہیں ہوئی. اس میں جو انڈر واٹر سٹوریج پروگرام تھا تقریباً درجن سے زائد انڈر واٹر سٹوریج بننی تھی، ابھی ایک اس میں بحال ہوا ہے، باقی پائپ لائن میں اس پہ کیا پرابلم؟ ایز پر ماسٹر پلان ہمارے 11 ہم نے بنانے تھے کیا کہتے ہیں اسٹوریج واٹر ٹینک جو اسٹارم واٹر کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اور اس میں سے ایک لاسٹ ایئر ہم نے لارس گارڈن پہ بنایا، وہ آپریشنل ہے، اور اس سال 2 ہم نے اور آپریشنل کیے ہیں جس میں کشمیر روڈ ہے اور دوسرا ہے شیراں والا گیٹ. تو نیکسٹ ایئر ایک اور آ گیا ہے وارس روڈ کا جو ہم کنسٹرکٹ کریں گے ادھر، اس پہ بھی ADP میں ریفلیکشن ہوگی. باقی جو نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں انشاءاللہ کریں گے. اچھا سر، دیکھنے میں آیا کہ لاہور شہر میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پینے کے پانی میں جو آلودہ پانی ہے وہ شامل ہوتا ہے. جو ایسی بہت ساری پائپ لائنز موجود ہیں جو بالکل زنگلوت ہو چکی ہیں، ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں، اس حوالے سے کہ آپ کا 1 اسٹریٹ جو پروگرام چل رہا تھا اس پہ کیا پیش رفت ہے اور اس کو کس طرح سے اسٹرکٹ اس پہ ایکشن لیا ہے؟ جی دیکھیں، واٹر سپلائی لائنز جو ہیں پرانی کچھ ہیں بھی ہیں، لیکن 1/3 کے قریب واسا نے ریپلیس بھی کر دیں. جو لیٹسٹ پائپ میٹیریل ہے ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین پائپ، اس سے ہم نے ریپلیس کی ہیں. اور جو باقی ہیں ان میں جیسے سنگل لائن جہاں پہ نیو لائنز لگی تھیں، پرانی لائن ساری ہم نے ڈسکنیکٹ کی ہیں. اور باقی جو کنٹامینیشن کے ایشوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کنزیومرز اینڈ پہ آتے ہیں. سر، لاسٹ ایک بات پوچھنا چاہیں گے کہ جو آپ کے جو آپریشنل آپ کی ہیرارکی ہے اس میں جو انتظامی سطح پر جو SDOز ہیں، جو متعلقہ افسران ہیں، ان کی بھی آتی ہے کہ فون نہیں اٹھاتے، کمپلینٹس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا ٹائملی. تو کیا واسا کے پاس ہیڈ آفس میں میکنزم ہے مانیٹرنگ کا کہ اگر کوئی کمپلین یا شنوائی نہیں ہوئی تو وہ اس کے بعد کیا کرے کام صارف؟
جی دیکھیں اس میں جیسے ہم نے کمپلینٹ سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں، واسا نے ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹرز بھی اب ہم نے 3 بنائے، وہ فنکشنل ہیں، اس طرح 6 اور انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اس وقت ہم نے ہر سب ڈویژن میں اپنے ٹیبلٹس دے دیے، مینول اب رجسٹریشن کمپلینٹس کی نہیں ہو رہی، تو اس کا ایک ہم نے سینٹرل مینجمنٹ سسٹم ہے، جیسے یہ آپ ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہمارے تمام جتنی بھی کمپلینٹس، جتنے سورسز سے بھی کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہیں، ہیلپ لائن 1334 ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، ایس ٹی اوز کے جو کمپلینٹ سینٹرز اور سب ڈویژن میں ان کے پاس جو کمپلینٹس رجسٹرڈ ہوتی ہے ان کا ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر بنا دیے ہوئے ہیں، اور کچھ کا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو ادھر ہم نے ٹیبلٹس دیے ہیں تاکہ وہ کمپلینٹ انٹر جیسے ہی کرتے ہیں تو وہ اس ڈیش بورڈ پہ اپیئر ہو جاتی ہے، اس میں ٹوٹل کمپلینٹس کتنی آ رہی ہیں، ریزولوشن کا، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ڈیش بورڈ ہے یہ، اور اس پہ میرے آفس میں بھی ہے، ہمارا کنٹرول روم آپ نے دیکھا ادھر بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ڈائریکٹرز آفس کو بھی ایکسیس دی ہوئی ہے تاکہ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں اس کے فوری ریڈیسل ہو۔ جی مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے واسا کے پاس ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹم ہے اور کنٹرول یونٹس کے اوپر جو مونسون بارشوں کے پہ جو انتظامی سطح پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جی